بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی سٹوریز بائی کاشف امان۔ آج ہم نے انباکسنگ کرنی ہے برش کٹر مشین کی، جسے سادہ زبان میں چارہ کاٹنے والی مشین کہتے ہیں۔ ہماری اس کے ساتھ 5 مختلف اٹیچمنٹس ہیں۔ سب سے مین جو ہے وہ چارہ کاٹنے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ٹلر ہے یعنی گوڈی کرنے والی مشین، جھاڑیوں کے ڈیزائن بنانے یا جو فروٹ کے باغ ہیں ان کی ترچھائی کرنے والا سامان، اس کے علاوہ لان موور یعنی جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کے اندر گھاس کی ٹریمنگ کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ 2 مشینیں YMC صادقاباد سے منگوائی ہیں اور کوریئر کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہم ان کی انباکسنگ کریں گے، انہیں کھولیں گے۔ یہ 2 مشینوں کی جو شافٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ اکٹھا کرنے کے لیے جو سامان لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ گارڈ ہے، یہ ہماری شافٹ کے ساتھ جو ہے منسلک ہوگا۔ اس کے بعد یہ کنٹرول ہینڈل ہے جس کے اوپر بٹن لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کنٹرول بٹن ہے، پھر ریس ہے، اس کے بعد جو ریس کو لاک کرنے کے لیے بٹن لگا ہوا ہے، اوپر یہ آن آف بٹن ہے، جسے آن کرنے کے بعد ہی مشین جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، یہ یہیں سے بند کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ 2 اسٹروک ہونڈا کا اس کے اندر انجن ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک مشین استعمال کر رہے ہیں، اس کا بہت ہی زبردست جو رزلٹ ہے، 2.5 سال کے اندر مسلسل استعمال کرتے ہوئے ہم نے صرف اس کا ایک پلگ جو ہے وہ پہلے چینج کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کسی قسم کی جو مینٹیننس ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اس جگہ پہ اس کی شافٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوگی، شافٹ کے اندر اس ایج پہ اس کا کلچ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ چلتی ہے۔ یہ جو ہے یہ لیفٹ سائیڈ کا ہینڈل ہے جو اس طرح دونوں کنیکٹ ہوں گے تو مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی یہ بیلٹ ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ لاک ہوتے ہیں جو شافٹ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور اسے گردن کے اوپر سے گزار کے جس طرح کالج بیگ پہنا جاتا ہے اس طرح اسے لٹکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا جو ہے پلگ پن ہے، اسے کی دوسری سائیڈ سے جو ڈسکس ہیں وہ جڑی اور کھولی جاتی ہیں۔ یہ اس کا ٹول ہے جس کی اسمبلنگ کے دوران یہ جو ایلگیز ہیں یہ استعمال ہوں گی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ 40 دندانوں والی 2 ڈسک ہیں، ایک جو ہے وہ اسپیئر ساتھ دیتے ہیں، تیسری اس کے ساتھ جوار کاٹنے کے لیے 2 ایج بلیڈ ہے۔ کھول کے آپ کو یہ ڈسک دکھا دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹپس لگی ہوتی ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور بھی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کو کلوز اپ میں اس کی جو ٹپس ہیں وہ دکھاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیے یہ ٹپس ہیں جن کے ساتھ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لان ٹریمر یا لان موور، اس کے اندر ایک اسٹرنگ ہوتی ہے پلاسٹک کی بہت سخت، جو صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس سے بہت جلدی جو ہے وہ لان موونگ ہوتی ہے، یعنی پلاٹوں کے اندر سے گھاس کاٹا جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ اسپیئر جو اسٹرنگ ہے وہ منگوائی ہے۔ یہ 2 سائیڈ جو ہے کٹر ہے، یہ جوار باجرہ وغیرہ جو موٹے چارے ہیں انہیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ایج بہت زیادہ تیز ہیں، اس لیے اسے بچوں سے لازمی دور رکھیں، جیسے کاغذ یا اخبار کے اندر لپیٹ کے رکھیں۔ یہ دوسری اسپیئر ڈسک ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اس کی شافٹ ہیں، 2 مشینیں اس لیے یہ 2 پیکنگ میں۔ یہ اس کے اوپر جالی بنتی ہے، ان سے جو اس سے چارہ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے، کالے رنگ کے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ انہیں بعد میں فکس جب کریں گے تو ان کا ایک نقشہ بنے گا جس سے یہ چارہ ریپر کی طرح ایک سائیڈ پہ اکٹھا کر دیتی ہیں۔ یہ اسے شافٹ کا جو ڈبہ ہے اسے کھولتے ہیں،
یہ اس کی شافٹ ہے جس کی ایک سائڈ پہ کلچ باکس لگا ہوا ہے جو انجن کی ریس کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. جب ریس بڑھتی ہے تو یہ کلچ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. دوسری سائڈ پہ اسمبلی گیئر ہے جس کے اوپر جو ہیں ڈسک فٹ کی جاتی ہیں. کچھ کام جو ہے جس طرح ٹلر ہے گوڈی والی مشین جو ہے اس کے لیے یہ پورا ہیڈ ہی اتارنا پڑتا ہے, اس کا ہیڈ علیحدہ ہوتا ہے. یہ کلچ ہے اور یہ دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ اسمبلی گیئر ہے. اس کے آگے اس کے ڈسک آپ کو جڑنے کا طریقہ بھی بعد میں بتائیں گے. یہ ہینڈل لگنے کے لیے لاک تھا اور یہ کلچ ہے. اس کے اندر رگڑ کے ساتھ جو ہے اس کا ساری ورکنگ ہوتی ہے. ریس بڑھنے سے اس کا جو کلچ ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس مشین کی اسمبلنگ کریں گے, ساری مشین جوڑیں گے اور ایک ایک پارٹ کا آپ کو بتائیں گے. اس لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے. بہت شکریہ.